بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و تحفہ علی مدد۔ والاسر نیوز سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان کو لہو سے سینچا، اجاڑنے والوں کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتے، قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کا دلیرانہ موقف۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر، ہندو کمیونٹی آقائے موسوی کے بیانیہ کے گن گانے لگی۔ سعودی جریدے میں عراقی مراجع کی توہین کی عالمی سطح پر مذمت۔ سنگاپور میں فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کرامات پر مشتمل خصوصی والاسر رپورٹ بھی آج کے نیوز بلیٹن میں شامل ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کو لہو سے سینچا، اجاڑنے والوں کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتے، ہمارے صبر کی آزمائش کرنے والے ہماری تاریخ کو فراموش نہ کریں۔ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے دلیرانہ موقف کی تفصیل جانتے ہیں حسن کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ دین و وطن کے بدخواہ ایک بار پھر پاکستان کو 4 دہائیاں پیچھے نفرت و عصبیت کے دور میں دھکیلنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ صدر وزیر اعظم، چیف جسٹس، آرمی چیف ایکشن لیں۔ فوج، عدلیہ اور آئین کو گالیاں دینے والوں کو مصلح بنا کر پیش کرنا مجرمانہ فعل ہے۔ کالعدم جماعتوں کو محترم بنا کر شہیدوں کا لہو رائیگاں نہ کیا جائے۔ میلاد النبی اور عزاداری پر قدغن لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سولی چڑھ جائیں گے لیکن مذہبی آزادیوں پر سودا بازی نہیں کریں گے۔ پاکستان مختلف مسالک، مکاتب اور قومیتوں کا گلدستہ ہے۔ بریلوی اور شیعہ مسالک کو دیوار سے لگانے کا خواب بیرونی ایجنڈا ہے۔ کالعدم جماعتیں آزاد جبکہ پرامن عزاداروں کو شیڈول 4 سے دھمکایا جا رہا ہے۔ کالعدم تنظیموں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کے گلشن کو لہو سے سینچا، قربانیوں سے سنوارا، بچایا، اجاڑنے والوں کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہر مصیبت سہیں گے، نفرت و دہشت کے تاجروں اور بیرونی ممالک کی فنڈنگ پر پل کر ملکی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جعفریہ ایکشن کمیٹی کے عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مناسبت سے 21 تا 23 ذیقعد ایام عزا منانے کا اعلان کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حکومت نے 76 تنظیمیں کالعدم قرار دے رکھی ہیں لیکن آج تک کسی کالعدم جماعت کے رہبر لیڈر کو سزا نہیں دی گئی۔ بعض کو تو شیڈول 4 میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ بیرونی ممالک سے رشتے ناطے رکھنے والے اگر شیڈول 4 میں بھی شامل ہیں تو انہیں کھلی چھٹی حاصل ہے۔ کالعدم جماعتوں کے نامزد کردہ افراد سے نظریاتی کونسل، علماء بورڈز، امن کمیٹیاں بھری پڑی ہیں۔ انہی چشم پوشیوں کی وجہ سے FATF کی تلوار دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ملک پاکستان سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ خانہ پوری کے لیے شیڈول 4 میں ایسے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کی ساری زندگی وطن دشمنوں اور نفرتیں پھیلانے والوں کے خلاف جد و جہد میں گزری۔ دوسری جانب وہ افراد جو آئے دن رسول کریم کی ذات اقدس، آپ کے اہل بیت اطہار، پاکیزہ صحابہ کبار، امہات المومنین اور اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں۔ تمام مکاتب کے نزدیک یکساں مکرم و محترم امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام آج بھی مسجد نبوی میں کندہ ہے، کے بارے میں کھلم کھلا مغلظات کہے گئے۔ کفیل رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی توہین کر کے شیعہ سنی مکاتب کے دل چھلنی کیے گئے، اور سب سے بڑھ کر خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کی توہین کر کے قرآن کو جھٹلایا گیا۔ لیکن کھلم کھلا مجرموں کے خلاف بھی عدالتوں کے ذریعے FIR درج کروانے میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ایک جانب نفرتیں پھیلانے والوں کو کھلی چھٹی اور دوسری جانب خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مجالس و جلوس کے مذہبی فریضے کے انعقاد پر لاتعداد FIRs درج ہوئیں، اور اب عزاداروں کو شیڈول 4 میں ڈال کر انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلاد و عزاداری نے پاکستان کے قیام کی راہیں ہموار کیں اور انگریزوں کے جبر و تشدد کو مٹی میں ملایا۔ عزاداری مظلوموں کا پرامن ترین احتجاج ہے۔ کوئی مذہب، ملک، آئین پرامن احتجاج کا حق نہیں چھین سکتا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، کسی دوسرے کو نہیں چھیڑتے، لیکن اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے صبر کی آزمائش کرنے والے ہماری تاریخ کو فراموش نہ کریں۔ ہندو کمیونٹی آقائے موسوی کے بیانیہ کے گن گانے لگی۔
اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا حکومتی اعلان کیا ہوا کہ جائز و ناجائز کی بحث چھڑ گئی۔ ایسے میں رہبر تشیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے بیانیہ نے اسلام کی روشن خیالی اور مذہبی ہم آہنگی کے نظریے کو روشن کر دیا۔ تفصیل جانتے ہیں ابو علی مہدی کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں ہندو اقلیت کے لیے مندر کی تعمیر کے اعلان کے بعد میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ حکومت کو یہ مندر بنانا چاہیے یا نہیں۔ انتہا پسندانہ سوچ کے حامل طبقات اس کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں اور اسے تنازعہ بنا کر ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس ضمن میں اپنا اصولی موقف پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسلام انتہا پسندی سے نہیں، رواداری اور دانش مندی سے پھیلا۔ اسلام آباد میں ہندو مندر کو تنازعہ نہ بنایا جائے۔ اگر اقلیتوں کو اپنی حدود کے اندر عبادات کرنے کے لیے مندر، گردوارے، گرجے تعمیر کر کے دینے سے دین اور ملک کی نیک نامی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ریاست تنگ نظری اور اتحاد پسندی کے ہاتھوں بلیک میلنگ کا شکار نہ ہو۔ اسلام کا یہ درس ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر چند سو ہندوؤں کی عبادات پر اعتراض کیا گیا تو غیر ممالک میں کروڑوں مسلمانوں کی مساجد، عبادت گاہوں اور مراکز کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اسلام مسلم ممالک میں اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت اور آزادی فراہم کرتا ہے۔ فقط وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں، غیر مسلم افراد انہیں اہل اسلام کے سامنے انجام نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق شراب پی سکتا ہے لیکن کھلے عام مسلمانوں کے سامنے بجا نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کو تبلیغی سرگرمیوں کی اجازت حاصل ہے تو وہ مسلم ممالک میں بھی غیر مسلموں کو حدود کے اندر عبادات کی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے۔ بھارت سمیت کئی غیر مسلم ممالک میں مسلمان حجاج و زائرین کے لیے حج مراکز قائم ہیں۔ یورپی ممالک میں لاتعداد اسلامک سینٹرز قائم ہیں۔ وہاں سے چندے اکٹھے کر کے مسلم ممالک میں دینی کاموں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے ممالک میں سینکڑوں تبلیغی اجتماع منعقد ہوتے ہیں۔ جنونیت اور شدت پسندی کا مظاہرہ کر کے دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے نہ کیے جائیں اور اسلام کو بدنام نہ کیا جائے۔ آقا موسوی نے کہا کہ نظریہ پاکستان ملک میں بسنے والے ہر مذہب و مسلک، صوبے کے ہر شہری کے حقوق کا پاسبان و نگہبان ہے، جس میں تخریب کی سازشوں کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ہر محاذ پر ناکام کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان پر تسلط کے خواہش مند متشدد گروہوں کو غیر مسلم ہی نہیں، دوسرے مسلمان مسالک کی عبادت گاہیں حتیٰ کہ مساجد و امام بارگاہیں بھی منظور نہیں۔ مندر کی تعمیر کے حکومتی اقدام کے بعد ملت جعفریہ کے واضح بیانیے کے بعد ہندو اقلیت نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہندو اقلیتی رہنما پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق لال چند ملہی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو بے باک موقف پیش کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے اور اسے اسلام کے آفاقی پیغام کی ترجمانی قرار دیا ہے۔ یہی وہ درس تھا کہ جس کا ابلاغ اولیاء کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے اپنے عمل سے کیا، جس کے نتیجے میں برصغیر میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اولیاء کرام کے آستانوں پر بلا تفریق تمام انسانوں کے لیے جائے پناہ تھے، جن میں مذہب و دھرم کی کوئی قید نہ تھی۔ ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ مت اور دیگر مذاہب کے پیروکار ہی تھے جنہوں نے حضرت لال شہباز قلندر، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت شاہ لطیف سرکار، حضرت بری شاہ لطیف، حضرت سلطان باہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شاہ شمس تبریز سرکار کے آستانوں پہ آ کر اسلام کی حقانیت و روحانیت کا درس لیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ آج انہی اولیاء کرام اور اسلام کے حقیقی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا جا سکے اور وطن عزیز کے خلاف انتہا پسندی کو ہوا دینے والے عناصر کی بے خونی ہو اور پوری دنیا میں پاکستان کی نیک نامی اور وقار میں اضافہ ہو۔ سعودی جریدے میں عراقی مراجع کی توہین کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ الشرق الاوسط کی فتنہ انگیز حرکت کے حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ابو علی مہدی کی زبانی۔
سعودی جریدے کی جانب سے عراقی مراجع عظام اور مجتہدین کی توہین کی جسارت کی دنیا بھر سے مذمت کی جا رہی ہے۔ کارٹون بنا کر علماء اسلام کی توہین کا قبیح ارتکاب کیا گیا۔ اس واقعے سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے علم دوست طبقات اور اہل علم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ مراجع مجتہدین اسلامی علمی ورثہ کے امین ہیں، جن کا علمی جہاد طاغوت کو کھٹکتا ہے، اسی لیے تنقید و توہین کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو دراصل اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سعودی جریدے کی اس حرکت کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ علمی اختلافات کو رحمت قرار دیا گیا ہے، جن سے علم کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے، کیونکہ علم منجمد نہیں ہوتا۔ اختلاف کو توہین کا لبادہ اڑا کر پیش کرنا خطرناک ہے۔ مراجع عظام کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ دراصل مادیت پرست علماء نے عوام الناس کو دین سے دور کیا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ سب سے بڑا مرجع اللہ ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے مدینہ و نجف کو مسلمانوں کی مرجع گاہ قرار دیا۔ اللہ نبی اور معصومین کے بعد قرآن اور روایات، حدیث و علم الرجال پر مکمل عبور رکھنے والے مجتہدین و مراجع سے رجوع کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں واقف لوگوں سے رجوع نہ کرتا ہو۔ کسی کی ذاتی خامی کو کسی شعبے پر تھوپ دینا کم فہمی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی غلطی کو تمام مسیحاؤں کی غلطی قرار دینا صائب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جسے اولاد فاطمہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور نہ کیا ہو۔ بدھوں، چینیوں، عیسائیوں، تاملوں سے بھرے ملک سنگاپور میں باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند کا مزار اور ان کی شخصیت سے جڑی کرامات مشرق بعید میں اسلام کے فروغ کا پتہ دیتی ہیں۔ حضرت حبیب نو موسوی الکاظمی رحمۃ اللہ علیہ پر علا حیدر کی حیرت انگیز تحقیقی رپورٹ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ انگریزوں اور جاپان کی سابق کالونی سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو 1965 میں ملائیشیا سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد ملک بنا۔ اس کا رقبہ 700 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اور آبادی 55 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے 1000 گنا چھوٹا سنگاپور دنیا کا بہترین تعلیمی نظام رکھنے والی ریاست ہے، جس کی فی کس آمدن جاپان کے بعد پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کا شمار ایشین ٹائیگرز میں ہوتا ہے۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے، بہترین ایئرپورٹ، بے مثل سیاحتی مقامات کو دیکھنے سالانہ 2 کروڑ سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں، جو اس کی آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ سنگاپور دنیا کا 6واں بڑا سیاحتی مرکز، دنیا کا 3واں بڑا مالیاتی مرکز اور دنیا میں سب سے بڑا آئل رگ بنانے کا مرکز ہے۔ ایک چھوٹے سے ملک کے ان کمالات میں جہاں سنگاپوری باشندوں کی محنت شامل ہے، وہیں اللہ کے ایک ولی کا فیض بھی شامل ہے، جنہیں دنیا سید حبیب نوح کے نام سے جانتی ہے۔ سنگاپور کے مشہور پالمر روڈ کی چھوٹی سی پہاڑی پر موجود حضرت سید نوح بن محمد بن زین الحبشی کے مزار کا شمار سنگاپور کے اہم ترین مذہبی مقامات میں ہوتا ہے۔ حضرت حبیب نوح ابھی نومولود ہی تھے تو انہوں نے اپنے والدین سمیت دیگر مسافروں کو سمندر کی طغیانی سے بچا لیا اور نوح کا نام پایا۔ ان کا خاندان حضرموت یمن سے جنوب مشرقی ایشیا آن بسا تھا۔ آپ اپنے ایک جد جو ایتھوپیا میں مقیم رہے کی نسبت سے حبشی کہلائے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے حبیب نوح ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور میں یگانہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ 1788 عیسوی میں متولد ہوئے۔ اکثریتی ملک کے باشندوں کے قلوب و اذہان پر اولاد رسول و بطول حبیب نوح نے اپنے کردار اور کرامات سے روحانیت کا ایسا سکہ جمایا کہ اس کے نقش سرمایہ داری نظام اور مادیت کی جانب تیزی سے دوڑتے سنگاپور میں آج بھی ثبت نظر آتے ہیں۔ ہر مذہب مسلک کا فرد اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حبیب نوح کے آستانے پر سر جھکا کر طمانینت و سکون پاتا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔
حضرت حبیب نوح نے کثیر القومی معاشرے میں اپنے کردار سے اسلام پھیلایا۔ مشہور انگریز تاجر سر جان کریفرڈ جو اپنی فرعونیت کی سبب مشہور تھا، ایک روز اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتے ہوئے سید حبیب نوح کو دیکھا تو اچانک اپنا گھوڑا ان کے سامنے لا کر سید زادے کو ڈرانا اور ان کا مذاق اڑانا چاہا، لیکن حیوان اولاد نبی کی منزلت جانتا تھا۔ گھوڑے نے سید زادے حبیب نوح کے قریب پہنچتے ہی اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور جان کریفرڈ کو زمین پر پٹخ دیا۔ گھوڑا اس وقت تک حبیب نوح کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا رہا اور کسی کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا جب تک جان کریفرڈ نے حضرت حبیب نوح سے معافی نہ مانگ لی۔ برٹش افسروں نے سر توڑ کوشش کی کہ حبیب نوح کو اسلام کی تبلیغ سے روکا جائے۔ انہیں اسلامی تبلیغات سے روکنے کے لیے جب ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا تو عوام الناس نے دیکھا کہ وہ جب چاہتے سلاخوں سے باہر آ جاتے۔ ان مناظر کو دیکھ کر کئی انگریز افسروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ طے لرز کی کرامت بھی رکھتے تھے۔ کئی حجاج جنہوں نے آپ کو مکہ میں دیکھا ہوتا واپس آتے تو حضرت حبیب نوح کو سنگاپور میں پاتے تو ششدر و حیران رہ جاتے۔ آپ معذوروں پر دستے شفا پھیرتے تو انہیں شفا مل جاتی۔ ایک دفعہ شدید بارش میں وہ ایک مظلوم کی مدد کو نکلے، جب منزل تک پہنچے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا لباس تک نہ بھیگا تھا۔ حضرت حبیب نوح 27 جولائی 1866 ہجری کو 78 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے جنازے میں انگریزوں، چینیوں، تاملوں، بدھوں سمیت ہر مسلک کا فرد موجود تھا۔ ان کی قبر سنگاپور کے بیدادری مسلم قبرستان میں تیار کی گئی، لیکن جیسے ہی جنازہ اٹھایا جانے لگا تو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ہزاروں لوگوں نے سرتوڑ کوشش کر لی لیکن کوئی حبیب نوح کی میت کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر کوئی اس راز کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان کے عقیدت مندوں کو حبیب نوح کی وصیت یاد آ گئی کہ مجھے ماؤنٹ پالمر کی چوٹی پر دفنایا جائے، اور یوں انہیں ان کی وصیت کے مطابق دفنانے کا فیصلہ ہوا۔ اور جیسے ہی اس نیت کے ساتھ ان کے جنازے کو اٹھایا گیا، ان کا تابوت بآسانی اٹھ گیا۔ آپ کا مزار جکارتا انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند حاجی محمد صالح نے تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ سنگاپور کا ہر شہری چشمدید گواہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فضائیہ نے حضرت حبیب نوح کے مزار اور ملحقہ علاقے پر شدید بمباری کی۔ مزار کے آس پاس کا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تمام عمارات اور درختوں کا نام و نشان بارود کی بارش نے مٹا دیا، لیکن حضرت حبیب نوح کے مزار پر ایک بال برابر بھی خراش نہ آئی۔ جب 20ویں صدی میں پالمر روڈ کی توسیع کا فیصلہ ہوا تو حضرت حبیب نوح کی مسجد اور مقام کے کچھ حصے کو بھی گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلڈوزروں کو آپ کے مزار کی عمارت گرانے کے لیے سٹارٹ کیا جانے لگا تو کسی ایک کا انجن بھی سٹارٹ نہ ہو سکا۔ بلڈوزر تبدیل کیے جاتے رہے لیکن کسی انجن میں سٹارٹ ہونے کا دم نہ تھا۔ بالآخر روڈ کے پلان میں تبدیلی لاتے ہوئے مزار کی عمارت گرانے کے فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود روڈ کے منصوبے میں آئے روز رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ چینی کنٹریکٹر نے آخرکار حضرت حبیب نوح کے مزار پر آ کر گستاخی کے ارادے پر معافی مانگی اور پروجیکٹ مکمل ہونے کی دعا کی تو منصوبہ برق رفتاری کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی کے سبب ہی ٹینجونگ پیگاڈ سے دنیا کے خوبصورت ترین ایئرپورٹ چینگی تک جانے والی ہائی وے حضرت حبیب نوح کے مزار کے ساتھ سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے، اور وہاں سے گزرنے والا ہر سیاح اور مسافر اپنی نگاہوں سے اس عظیم ہستی کے آستانے کو سلام کرتا گزرتا ہے، جبکہ دوسری جانب سے 49 سیڑھیاں طے کر کے آپ کے مزار تک پہنچنا پڑتا ہے۔ فارسی مجلہ میں محمد علی ربانی اپنی تحقیق مسلمانان سنگاپور میں رقم کرتے ہیں کہ حبیب نوح کا مکمل شجرہ آپ کے مزار پر کندہ تھا، لیکن اب اس کی اصل شناخت مٹائی جا رہی ہے۔ دنیا اولاد فاطمہ کی یادگاریں جس قدر مٹائے، انسانوں کے دلوں سے ان کے نقش نہیں مٹائے جا سکتے۔ خاندان ابو طالب علیہ السلام نے جنگلوں اور صحراؤں میں مصیبتیں جھیل کر دین مصطفی کو شہر شہر ملک ملک پھیلایا، اور حضرت حبیب نوح تو سادات گھرانے کے وہ چشم و چراغ ہیں جنہوں نے سمندروں میں بھی توحید کے علم گاڑے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اسی سبب حرمت سادات کو اپنے 5 رہنما اصولوں میں قرار دیا تاکہ اپنے کردار و عمل اور عقیدے کی استقامت کے سبب امویوں اور عباسیوں کے تھپیڑوں سے محفوظ رہنے والے ہدایت کے امین سفینہ سادات کو عہد حاضر میں بھی توہین رسالت و ولایت پر کمر بستہ عناصر کے حملوں سے محفوظ رکھنے کا سامان کیا جائے۔
اور علم و عمل کی شمعوں کی روشنی کو گہنانے کی سازشوں کو ناکام کیا جا سکے۔ حضرت حبیب نوح نے اپنی روحانی کرامات سے فرعونوں اور نمرودوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ جدید ٹیکنالوجی بھی ان کے آثار کو مٹانے سے لاچار رہی۔ طاقتوروں کے نام مٹ چکے ہیں، لیکن اسیر بغداد کے بیٹے کا نام اور مقام مادیت پرستوں کے بیچ روحانیت کا آفتاب بن کر جگمگا رہا ہے۔ اور جب تلک یہ دنیا باقی ہے، بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق مہر میں شامل سمندروں کی لاتعداد لہریں ہر روز باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حبیب نوح کی عظمت کو سلامی پیش کرنے آتی رہیں گی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ورثر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔